نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا 11واں سبق بیوی کے حقوق کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق بتلا دیے ہیں، اور اس بات کی بھی انسانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے ازدواجی رشتے میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہے۔ لہٰذا یہ ذمہ داری دونوں کی ہے۔ اس لیے پہلے شوہر کے حقوق بیان کیے گئے اور اب بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے سے اس چیز کا مطالبہ نہ کرے جو اس کی استطاعت اور قدرت سے باہر ہو۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہے۔ اس لیے دونوں کو فراخ دلی اور بردباری کا ثبوت دینا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے اور ایک عزت دار خاندان تشکیل پاتا ہے۔ اب بیوی کے کچھ حقوق بتلائے جاتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے، یعنی بیوی کے حقوق ادا کیے جائے، تو ازدواجی زندگانی بہت ہی خوبصورت طریقے سے گزرتی ہے۔ بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اس کے لیے رہنے کے گھر کا انتظام کرے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے کھانے پینے، لباس اور دیگر ضروریات زندگی کا خرچ اٹھائے، اور اس کے لیے اگر وہ کوئی خرچ مانگتی ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اس کے اخراجات بھی اسے دیے جائے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، چاہے بیوی غریب ہو یا پھر مالدار۔ اب خرچ کی مقدار کیا ہو، اس سلسلے میں شوہر کی آمدنی کو دیکھتے ہوئے کوئی مناسب رقم سوچی جا سکتی ہے، جس میں نہ بے حد فضول خرچی ہو اور نہ بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے، یعنی کوئی اگر غریب ہے تو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ اب یہاں بیوی کا خرچ اٹھانے کو شوہر کوئی احسان نہ سمجھے، اور نہ اس کی وجہ سے وہ بیوی کو ذلیل کرے کہ تیرا سارا خرچ میں اٹھا رہا ہوں، بلکہ وہ اس کا حق ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ قرآن میں بیوی پر خرچ کرنے کو بالمعروف کی صفت سے جوڑا گیا، یعنی یہ بھلائی کی شکل ہے، کسی پر احسان یا بھیک نہیں ہے۔ یہ شوہر پر بیوی کا حق ہے، اور شوہر کو بھلے طریقے سے یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا شریعت کی نگاہ میں بڑی نیکی ہے، جس پر عظیم الشان اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس میں اجر کی نیت رکھتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو خرچ بھی تم رضائے الہی کی نیت سے کرو، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کرو، یہاں تک کہ وہ ایک لقمہ جو تم بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہو تو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اگر کوئی قدرت اور وسعت کے باوجود بیوی کا خرچ نہیں اٹھاتا یا اس میں کوتاہی برتتا ہے تو وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن لوگوں کی روزی فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو ضائع کر دے، یعنی بیوی کا حق اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کا حق ادا نہیں کر دیتا، اس کو ضائع کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ حسن معاشرت اختیار کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق اور خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے، ان کی کوتاہیوں کو اور فطری کمیوں کو اس سے چشم پوشی کی جائے، درگزر کیا جائے، کیونکہ انسان ہے اور وہ صنف نازک ہے، کمی بیشی ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت ساری کچھ دوسری بھلائیاں بھی رکھ دی ہو، تو اگر
بیوی کے اندر کوئی ایک غلطی ہے، کوئی ایک خامی ہے، تو اس خامی کو نظر انداز کر کر جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے اس پر غور کیا جائے، غلطیوں کو درگزر کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کامل ایمان اس مومن کا ہے کہ جو اخلاق میں بہتر ہو، اور بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاق ہو۔ جو بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں وہ بہترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کامل ترین ایمان اس کا ہے جو اخلاق میں بہتر ہو اور گھر والوں کے ساتھ وہ نرمی برتتا ہو۔ دیکھو کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ گھر والوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، نرمی ان کے ساتھ برتنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر دوست احباب کے اندر تو خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں، خوش خرم رہتے ہیں، لیکن گھر میں جیسے ہی جاتے ہیں تو پیشانے کے اوپر بل امڑ جاتے ہیں، چہرے سے غصہ نظر آتا ہے، بات کے اندر کڑواہٹ، اور پتہ نہیں بیوی بات کرنے سے ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں شوہر میری کس بات سے ناراض ہو کر مجھے ڈانٹ دے۔ تو کہا کہ ہم جیسے باہر خوش رہتے ہیں گھر والوں کے لیے بھی خوش رہیں، نرم بات کریں، ڈانٹنے والا انداز نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اسی طرح اس کے چہرے پر نہ مارو، اس کو بدصورت نہ کہو، اور اگر ناراضگی میں کسی وجہ سے آپ اس کے بستر سے الگ سوتے ہو تو رات گھر میں ہی گزارو، گھر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اسی طرح بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی دل جوئی کی جائے اور اس کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا جائے۔ عورت کی طبیعت مرد کی طبیعت سے مختلف ہوتی ہے، وہ صنف نازک ہے، اور ہم بارہا کہتے ہیں کہ کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا۔ اگر اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہے تو ہم صبر اور ضبط کے ساتھ رہیں، غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مثبت پہلوؤں پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپس کے معاملات میں فیاضی کو، سخاوت کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہیں کر سکتا، اگر اسے ایک عادت اس کی ناپسند ہوگی تو دوسری عادت پسند ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ رعایت کرنے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فطرت کے نفسیاتی پہلو کو مرد سے مختلف قرار دیا۔ میاں بیوی کی فطرت میں یہ اختلاف فطری ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خاندان کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے، وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس اختلاف کو مستقل جدائی اور طلاق کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ مزاج دونوں کا الگ ہے، شوہر کا مزاج الگ ہے، بیوی کا مزاج الگ ہے، لیکن یہ دونوں مزاج بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معاشرے کو وجود میں لاتے ہیں، خاندان کو وجود میں لاتے ہیں۔ اور دیکھو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور ایک طریقے پر وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی حالت میں باقی رہتے ہوئے فائدہ اٹھاؤ، اگر تم نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اسے توڑ ڈالو گے۔ اب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا طلاق ہو جائے گا۔ تو بیوی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کی خوبیوں کو آپ غور کیجئے، اس کی خوبیوں پر، اور اس کی خوبیوں پر اس کی تعریف کیجئے، اور جو غلطیاں اس سے ہوتی ہے تو یہ سوچے کہ اللہ نے اس کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو درگزر کرے۔ اسی طرح بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی سے متعلق کوئی بات باہری لوگوں کو نہ بتائی جائے۔ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی خاص عادات یا اوصاف یا کچھ جھگڑا یا کچھ کہا سنی ہوئی ہے تو وہ لوگوں میں، دوستوں میں جا کر اس کی تشہیر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ کے نزدیک بدترین مقام والا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے ملے اور بیوی سے ملاقات کے بعد اس کا راز فاش کرے۔ اسی طرح بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے
تو اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، یہ کرنا حرام ہے۔ اگر کچھ مسائل پیدا ہو جائیں تو علاج کے لیے اسلام نے کچھ ضابطے متعین کر دیے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے سمجھانے کی کوشش کی جائے، غلطیوں پر متنبہ کر کے پیار اور محبت سے صحیح راہ بتائی جائے۔ اب اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر کہا کہ بیوی سے کچھ وقت کے لیے بات بند کر دی جائے، ناراضگی کا اظہار کیا جائے، مگر یاد رکھا جائے کہ یہ بات بند کرنا، قطع تعلق کرنا 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ اور اس سے بھی بات نہ بنے تو فرمایا کہ اس سے بستر الگ کر کر سویا جائے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، نہ عورت کو اور نہ خادم کو۔ یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور ہم بات بات میں نعوذ باللہ بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں، لعنت ملامت کہتے ہیں۔ یہ بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیوی کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ وہ ایک اللہ کی بندی آپ کی پسند کے خاطر، آپ کی راحت رسانی کی خاطر، آپ کو آسانیاں اور آشائش دینے کی خاطر، آپ کو آرام دینے کی خاطر اپنے سارے گھر بار کو چھوڑ کر، سکھی سہیلیوں کو چھوڑ کر، اپنے سارے بھائیوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کی قربانیاں دے کر صرف آپ کے پاس آپ کی خوشی کے لیے آ کر رہ رہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو تعریف کے 2 الفاظ بھی نہیں بول سکتے تو پھر آپ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے۔ انسان ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ آپ کا یہ درگزر کرنا آپ کے ازدواجی زندگانی کے اندر خوب محبتوں کو بڑھائے گا۔ ہوتا کیا ہے ہم سے؟ بیوی دن بھر ہماری خدمت کر رہی ہے، صبح اٹھنے کے بعد چائے پانی ناشتے سے لے کر دوپہر میں ہمارا کھانا بنانا، ہمارے بچوں کی تربیت کرنا، ہمارے بچوں کو تیار کروانا، ان کے کپڑے دھونا، ان کی ساری چیزوں کو، ساری ضروریاتوں کو پورا کرنا، گھر میں ہمارے والدین کی خدمت کرنا، گھر میں صفائی کرنا، پھر شام ہوتے ہوتے پتہ نہیں بستر پر جاتے جاتے کتنی خدمت ہماری یہ بیویاں کرتی ہے۔ اور بدلے میں وہ ہم سے کیا چاہتی ہے کہ بھئی میرا شوہر تعریف کا ایک جملہ میرے لیے کہہ دے، لیکن افسوس ہم نہیں کرتے۔ کہا کہ اگر آپ محبت سے، پیار سے ایک جملہ اس کو کہہ دیں گے، اس کے سارے دن کی تھکن اتر جائے گی۔ لیکن ہم باہر کا غصہ بھی گھر میں جا کر بیوی پر اتارتے ہیں، ہم باہر کی ناراضگی گھر میں بیوی پر جا کر اتارتے ہیں۔ وہ بیوی بیچاری شوہر کے سامنے کھڑے رہنے سے یا کچھ بات کرنے سے ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں میں اپنی کوئی چیز کی فرمائش کر دوں اور وہ مجھے ڈانٹ دے۔ تو اللہ کے لیے ایسے ظالم اور جابر نہ بنے، ایسی محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رہیں کہ وہ کھل کر اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بیوی جہاں آپ کی اتنی خدمت کرتی ہے تو اگر کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے تو ہم درگزر کریں، لیکن ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ وہ ساری خدمت ہماری کرتی ہے، کبھی اس کی تعریف نہیں کریں گے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی کھانے میں نمک کم ہو گیا، کبھی سبزی تیز ہو گئی، یا کبھی آپ کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں بنا، آپ پلیٹ اٹھا کر ڈائریکٹ پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ خلاصہ اور نچوڑ یہ ہیں کہ یہ صنف نازک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ ہماری کتنی خدمتیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازدواجی زندگانی میں جتنے جوڑے بندھے ہوئے ہیں، اللہ ہر ایک کے مابین خوب محبتوں کے فیصلے فرمائیں۔